اس نے مجھے ہاتھ لگایا, اس نے مجھے پراپرلی ٹچ کیا. بچی ہیں میرے 3, میں کیسے اپنا گھر توڑ لوں اس کے پیچھے. نہیں, جب میں روتی تھی نا تو وہ مجھ پہ تشدد کرتا تھا. جب میں روتی تھی تشدد کرتا تھا, اور ساتھ نا دھمکاتا تھا. اپنی زبان میں کہتا تھا چپ کر چپ کر چپ کر, اور کہتا تھا کہ باہر اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یا چیخو پکار کی نا تو میں ان دونوں کو بھی اندر بلا لوں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل کلک اور میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد. ناظرین، گزشتہ چند روز پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے. ایک رئیس نامی لڑکا جو ڈیلیوری بوائے ہے اور ڈیلیوری بوائے تھا اور پارسل کے لیے جایا کرتا تھا. اور واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے حوالے سے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ جن خاتون کے گھر میں وہ پارسل پہنچایا کرتا تھا اور بقول ان کے کہ وہ اکثر آیا کرتا تھا ڈیلیوری دینے اور ان کے ایریا کو بھی کور کرتا تھا، اور کس طرح اس کی جان گئی، ان کے ساتھ معاملات کیا تھے، یہ کتنا انوالو تھیں یا وہ کتنا انوالو تھا، اور آپس کے کیا معاملات بنے، اور بات یہاں تک آ گئی، نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کو مارنا ہی انہوں نے حل سمجھا. ان سے بات کرتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آمنہ، یہ بتائیے کہ آپ کی جو ہے رئیس سے بات چیت کب شروع ہوئی تھی؟ میم یہ نا 5 to 4 months سے نا مجھے کافی پریشان کرتا تھا. انون نمبر سے میسیجز. پہلی دفعہ بات کب ہوئی تھی؟ پہلی دفعہ بات کب ہوئی تھی؟ یہ انہی دنوں کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں. 3-4 ماہ پہلے. جی. اس کے بعد اس نے مجھے نا ڈائریکٹلی ویڈیو کالز کی, کافی مجھے پریشان کرتا تھا, کافی تنگ کرتا. کیا کہتا تھا؟ اور میڈم اس کی میری ایک ہی دفعہ ہی بات ہوئی ہے جس کی میری بات ہوئی ہے نا. اس نے مجھے فون کیا اور میں اس ٹائم مما کے ساتھ بات کر رہی تھی, اور میں اس ٹائم نارملی گھر کی حالت میں تھی, کان میں میری ہینڈ فری تھی. ڈائریکٹلی آپ کو ویڈیو کال کر؟ یس سر, یس میڈم. وہ نا کافی مجھے نا پریشان پہلے سے ہی کر رہا تھا. کیا کہتا تھا آپ کو فون کر کے؟ سر وہ فون کرتا تھا نا تو میں اس کے فون نہیں پک کرتی تھی, اس کو رسپانس نہیں دیتی تھی. میں جہاں پہ اس کو فرسٹ رسپانس دیا تھا نا وہ ویڈیو کال کے اوپر دیا تھا. آپ نے ویڈیو کال پک کی؟ یس. اور میں نے اس کی پک کی تو اس نے مجھے پہلے ہی ویڈیو کال میں کہا کہ عشق ہو گیا آپ کے ساتھ, بیاہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. تو اس بات پہ نا میں ہنس پڑی. اور اس کے بعد نا میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کھوتی کے بچے تجھے پتہ ہے میری 3 بچے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ میڈم جی یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے 3 بچے ہیں, مجھے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے. اور میں نے اس کے بعد اس کی کال کٹ کر دی. مجھے لگا کوئی بونگا سا ہے, کوئی پاگل سا ہے, فضول سی چھوڑی حرکت کر رہا ہے. اور میڈم اس کے بعد اس کی 2 کالز آئیں, میں نے اس نمبر کو بلاک کر دیا. اور میں نے اس کے 10 سے 12 نمبر کو پہلے بھی بلاک کیا ہوا تھا. اس سے پہلے بھی آپ کو ڈفرینٹ نمبر سے کرتا تھا؟ یس میم. اور نا ڈفرینٹ گروپس میں ایڈ کرتا تھا, ڈفرینٹ قسم کے پکچر سینڈ کرتا تھا, GIF ڈفرینٹ قسم کے چیک سینڈ کرتا تھا, اور ویڈیو سینڈ کرتا تھا اس طرح کے, اور اس طرح کافی پریشان کرتا. اور اس بات کا ذکر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کچھ یوں کیا کہ مجھے نا سم چینج کرنی ہے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑ گیا سم چینج کرنے کی, اتنے سالوں سے تو تمہارے پاس آیا, تو اس کو نا اسی کو استعمال کرو. اور اس ٹائم مجھ سے یہ غلطی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو اس ٹائم بتا نہیں سکی کہ مجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہے, میں آپ سے کیوں یہ کہہ رہی ہوں. وجہ نہیں بتائی؟ نہیں, میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بات کی وجہ نہیں بتائی, یہ بالکل بھی وجہ نہیں بتائی. آپ نے ان کو بتایا کہ اس طرح یہ مجھے اتنے دیر سے پریشان کر رہا ہے یا یہ وجہ؟ مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے, مجھے اس ٹائم بھی نہیں یہ پتا تھا کہ یہ کوئی ڈلیوری بوائے ہے یا یہ کون ہے. مجھے اس ٹائم آپ کے گھر جب ڈیلیور کرنے آتا تھا پارسل تو آپ کو نہیں پتا تھا؟ آپ نے ان کو دیکھا نہیں, میں نے نہیں اس کو دیکھا تھا, یعنی کہ انہوں نے آپ کو دیکھا میں اس کو جانتی نہیں تھی, مجھے نہیں پتا, میں اس کو جانتی نہیں تھی. اچھا, پھر کیا ہوا؟ مطلب وہ تنگ کرنا شروع ہو گیا؟ کتنی دیر تک وہ اس طرح آپ کو تنگ کرتا رہا؟ نمبر میں نے آپ کو بتایا نا 5 to 4 months اس نے میری بہت جان کھائی ہے. آپ نے 4 to 5 month گھر والوں کو نہیں بتایا؟ نہیں, میں نے بالکل بھی نہیں بتایا. اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں اعتماد میں؟ نہیں, میں نے ان سے بات نہیں شیئر کی, کیونکہ مجھے یہی تھا کہ مطلب ایسے میں ان سے بات شیئر کروں گی کہ تو ان کے دل میں کوئی مطلب میرے لیے ایسی بات نہ آ جائے کہ شاید یہی کچھ اس نہ کیا. اور پھر اس کے بعد اس نے جب اسکرین شاٹ لیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو میں آپ کو نا اپنے ساتھ ایسا بدنام کروں گا, آپ ایسے باز نہیں نہ ہوگی. کافی میسیجز کرتا تھا, کافی کالس کرتا تھا, اور وہ ایک ہی بات کہتا تھا, مجھے آپ سے عشق ہو گیا, میں نے آپ سے بیاہ کرانا ہے. اپنے فرحان کو چھوڑیں, آپ آئیں میرے پاس, چھوڑیں اس بندے کو, آپ نے اس بندے کے ساتھ رہنا ہے, فون تو پک کرو, اس طرح سے وہ بات کرتا تھا. اچھا, 4-5 مہینے سے آپ کو وہ تنگ کر رہا تھا. بس کی بات ہے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں بتایا, ان کو بھی نہیں پتا چلا, کبھی انہوں نے آپ کا فون بھی نہیں چیک کیا؟ میرے ہسبینڈ کے پاس ہی میرا فون رہتا تھا زیادہ تر, یا فریج کے اوپر رہتا تھا, کیونکہ میرے ماشاء اللہ سے 3 بچے ہیں, تو مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا فون پکڑنے کا. تو نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میڈم. کو بھی نہیں پتا چلا؟ نہیں. اچھا, پھر پہلی دفعہ آپ کے گھر کب آیا تھا؟ وہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ, آخری تو نہیں میں کہہ سکتی, لیکن وہ جو پہلی دفعہ وہ میرے گھر آیا تھا نا, وہ اس کی ڈیتھ سے کوئی آپ لگا لیں 11 days پہلے لگا لیں. وہ گھر کس طرح آیا تھا؟
میم وہ ایسے آیا تھا، اس نے مجھے باقاعدہ کال کی تھی پراپرلی، اور میم اس دن میرا پارسل آنا بھی تھا، اس نے مجھے کال کی کہ آپ کا پارسل آپ نیچے کائنڈلی آ کے ریسیو کر لیں۔ میں نیچے گئی اور ریسیو کرنے، تو اس کے ہاتھ میں ایک بلیڈ تھا، جو کہ جب میں نے کیا تو اس نے کہا چپ چپ، آواز نیچے۔ میں کہا ہو کون تم؟ ہو کیا کہتے ہیں؟ میں وہی ہوں جو تمہارے پیچھے پڑا ہوں اور جس کو تم بھاؤ نہیں دیتی، جس کو تم نخرے کر کر دکھاتی ہو۔ یہ تلخ کلامی آپ کی گیٹ پر ہوئی؟ یس میڈم۔ گھر میں اس کا کوئی تھا؟ میری ماشاء اللہ جوائنٹ فیملی ہے، اور گھر میں اس ٹائم میری دیورانی تھی یا نہیں تھی اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، نہ اس کا نہ اس کے بچے کا، کیونکہ ہمارے پورشن علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن جو اس ٹائم نا نیچے والے پورشن میں نا میرے سسر موجود تھے۔ ہاں ان جی۔ کو نہیں اس بات کا علم ہوا کہ کوئی بندہ آپ کو گیٹ پہ آ کے ہراساں کر؟ نہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہوا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر اس کے بعد نا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا میری بات سنو، میں کہا تم جو کہتے ہو جیسا کہتے ہو ویسے ہی ہوگا، میں کہا تم اس ٹائم جاؤ تو میں تمہیں نا بعد میں بلاتی ہوں۔ کہتا نہیں 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 نہیں، آج تو نہیں میں جاؤں گا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ گھر میں سارے موجود ہیں۔ کہتا کیوں جھوٹ بولتی ہو، کیوں میرے ساتھ ایسے کرتی ہو؟ کہتا مجھے تو پتہ ہے فرحان تو گھر پہ ہے ہی نہیں، نہ فرحان گھر پڑا ہے، اور نہ آگے سے اس نے میرے دیور کا نام لیا پراپر، اس کا نام، اس کو نا سارے گھر کا پتہ تھا، سارے گھر کے ناموں کا پتہ تھا، کیونکہ سارے مطلب منگواتے رہتے تھے، سب کے نمبرز کا بھی پتہ تھا، سب کے نمبر، ہمارے گھر کے جتنے بھی نمبرز ہیں، میرے سسر کے نمبر، میرے دیور مکان کے نمبر، یا میری دیورانی کے نمبر، اس کو نا سب کا پتہ تھا۔ تو اس نے مجھے کہا نہیں 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 نہیں، مجھے تو آج پکا پتہ ہے یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے، تو میں تو نہیں آج تمہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس کا میں کہا میری بات سنو، میں نے کہا تم دیکھو، میں کہا تم اس ٹائم جاؤ، میں نا تمہیں بعد میں بلاتی ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں 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 نہیں، مجھے ابھی اسی ٹائم کسی سیف سائڈ پہ لے کے جاؤ، ورنہ میں یہ نا بلیڈ تمہیں پھیر دوں گا، اور میں تو جو سب کچھ تمہارے ساتھ کروں گا۔ میرے باہر دوست ہے، یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی نا تو ان دونوں نے تمہیں پکڑ لینا ہے۔ آپ نے اس کو شٹ اپ کال نہیں دی، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں پولیس کے حوالے تمہیں کروں گی، یا آپ نے پولیس میں انفارم نہیں کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنے ایزیلی یہ سب کچھ ہینڈل کر لیا؟ میم پولیس کا تو میں دور دور تک بھی نہیں سوچ سکتی تھی، یعنی کہ وہاں تک تو میرا دماغ ہی نہیں گیا پولیس تک تو۔ اور آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، آپ کو تو بڑا دلیر ہونا چاہیے نا، بندہ اپنے گھر میں تو ویسے ہی شیئر ہوتا ہے، آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پھر آپ نے کیوں نہیں کسی سے ذکر کیا؟ یہاں پہ میری غلطی ہے، اگر میں کسی نہ سے کم از کم اپنی ساس سے شیئر یہ بات کر لیتی، اماں سے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اماں تھوڑی غصے والی ہیں، تو ان کے ساتھ میں یہ بات نہیں کھل کے شیئر۔ ہاں یہاں پہ میری غلطی ہے کہ اگر میں فرحان کے ساتھ نہیں شیئر کر پاتی تھی تو میں ہلکا سا کوئی اپنی ساس سے کوئی بات شیئر کر لیتی تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ اچھا، پھر اس نے آپ کو دھمکایا، اندر آ گیا؟ یس میڈم۔ اس کے بعد وہ پورشن میں گیا، میرے پورشن میں ہمارے۔ آپ خود اس کو لے کے گئی؟ یس میڈم۔ اور اس کے بعد وہ پورشن میں گیا تو پورشن میں جا کے اس نے پراپرلی پورا روم چیک کیا، پرفیومز، پاؤڈر، اور وہ ساتھ ساتھ مجھے گھسیٹتا گیا، اور میڈم ایل سی ڈی کے پاس نا فرحان کچھ سامان اسی دن ہی مجھے پکڑا کے گئے تھے کہ یہ تم کسی سیف جگہ پہ رکھ لینا۔ اس سامان میں 5 لاکھ روپیہ تھا اور گولڈ کا سیٹ تھا، اور وہ اس نے نا اس کو دیکھا، اس کے دانت بہت عجیب و غریب تھے، اس کا حلیہ ڈاکوؤں سے بھی بدتر تھا، جیسے کوئی درندہ ہوتا ہے، اور اس نے اس چیز کو دیکھا اور وہ بڑا خوش ہوا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ نہ گھسیٹ رہا تھا، وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور مجھے اپنے ساتھ ساتھ نہ گھسیٹ رہا تھا، اور اس کے بعد میڈم اس نے نا مجھے نا بٹھا لیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں اس وقت جوائنٹ فیملی میں آپ رہ رہی ہیں، گھر میں ظاہر ہے کوئی تو ہوگا، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ کے گھر میں وہ آ گیا، آپ کو گھسیٹتا ہوا آپ کے گھر میں ہی وہ اس طرح کر رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا میڈم ہمارے اپنے علیحدہ علیحدہ پورشن ہے، پولیس نے ساری چیزیں دیکھی ہیں، ہے؟ اگر آپ شور مچاتی، چیختی چلاتی، کوئی تو آتا؟ اگر میں شور میں جاتی، چیختی چلاتی تو وہ مجھے بلیڈ مار دیتا۔ مجھے اس ٹائم میری ذہن نے جو کام کیا، جو اس ٹائم میرے ذہن میں چلا، کہ کیونکہ مجھے اس کے ارادے کا نہیں پتا تھا کہ وہ گھر کے پیچھے ہے، پیسوں کے پیچھے ہے، میرے پیچھے ہے، بچوں کے پیچھے ہے، یا اس کا کیا ارادہ ہے، پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے مجھے ہاتھ لگایا، اس نے مجھے پراپرلی ٹچ کیا، اس نے مجھے۔ مس بہیو کیا آپ؟ یس میم۔ اس نے پراپرلی۔ اب بھی آپ نے کوئی مزاحمت نہیں؟ نہیں، جب میں روتی تھی نا تو وہ مجھ پہ تشدد کرتا تھا، جب میں روتی تھی تشدد کرتا تھا، اور ساتھ نا دھمکاتا تھا، اپنی زبان میں کہتا تھا چپ کر چپ کر چپ کر، اور کہتا تھا کہ باہر اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یا چیخو پکار کی نا تو میں ان دونوں کو بھی اندر بلا لوں گا۔ اب مجھے میڈم، میں نے ان کو نہیں دیکھا، وہ پتہ نہیں تھے بھی کہ نہیں تھے، یا وہ ایسے ہی کہتا تھا، یا واقعی میں اس نے کوئی بڑا باہر کھڑا کیا ہوتا تھا، اس بارے میں مجھے بالکل بھی علم نہیں ہے۔ آپ کے پاس فون نہیں تھا، آپ کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی، ٹیکسٹ نہیں کر سکتی؟ فون نہیں تھا، فون فریج کے اوپر تھا، فون نہیں تھا میرے پاس۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کب آیا؟ اس کے نہیں آیا دوبارہ، اس کے بعد اس کی اور میرے ہسبینڈ کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد میرے سسر آئے ہیں اوپر، میری بچی کو لے کر آئے ہیں، اور میں نے مجھے یہ تھا کہ وہ میرے ساتھ جو کر رہا ہے وہ میری بچی کے ساتھ نہ کرے، میں نے اس کو اشارہ کیا اپنی بچی کو کہ نیچے ابو کے پاس جاؤ، تو میری بچی نیچے گئی ہے، میں نے اس کو آنکھ سے اشارہ کیا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میری بچی کو نہ پکڑے، میری ماشاء اللہ 8 سال کی جو بڑی تو بچی، وہ اس وقت کہاں تھا جب آپ کی بچی اندر آئی؟ وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ کی بیٹی نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا؟
ہاں جی، وہ اس کا ریئیکٹ بہت برا تھا، اس کی آنکھیں مجھے آج بھی یاد ہیں، وہ کبھی مجھے دیکھتی تھی عجیب و غریب نظروں سے، کبھی اس کو دیکھتی تھی۔ پھر اس نے گھر میں کسی کو جا کے بتایا؟ یس میم، اس نے جا کے میرے سسر کو بتایا، ابو کو بتایا، اس نے کس وے میں بتایا اس بات کا مجھے بالکل بھی علم نہیں ہے اب تک۔ اس نے جب میری بچی نیچے گیا تو اس نے اوپر کا بھی نوک لگا دیا، نیچے کا بھی نوک لگا دیا، پہلے نوک نہیں تھا میرا پورشن، لیکن اس کے بعد اس نے نوک لگا دیا، اور اس کے بعد فوراً ہی میرے سسر اوپر آئے ہیں، فوراً ہی انہوں نے یعنی کہ منٹ بھی نہیں لگایا، وہ اوپر آئے ہیں۔ جب وہ اوپر آئے انہوں نے دروازہ نوک کیا تو یہ جو رئیس ہے اس کے نا پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور یہ بڑا خوف زدہ سا ہو گیا، ایسے ہو گیا، اور یہ فوراً کچن کی طرف کب آ گیا، اور اس نے ٹیرس سے اوپر سے نیچے جا کے چھلانگ لگا دی۔ یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن جو اس دوران اس کا کوئی فون تھا وہ رہ گیا؟ یس میم، اس کا ٹیرس میں ایک فون تھا جو کہ شاید اس کی جیب میں تھا یا کہاں پہ تھا، وہ فون ٹیرس میں رہ گیا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے غائب ہوا۔ اچھا، پھر آپ کے سسر آئے، پھر فون آپ کے پاس آ گیا، اس فون میں کیا کچھ تھا؟ اس فون میں اس کے میرے میسیجز تھے، A to Z چیز تھی، اور جو اسے اسکرین شاٹ لیا تھا وہ تھا، ہر چیز۔ میرے تو فون سے پھر کچھ چیزیں لی تھی نا جہاں سے مجھے پریشان کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، لیکن اس فون میں ہر چیز تھی، اور اس کے علاوہ اس فون میں نا وہ نا 7 7 سال کی بچیاں تھیں سانولی سے رنگی، تو وہ 2 لڑکے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اس فون میں ایسی ویڈیوز تھی، اور اس فون میں اس نے کافی لڑکیوں کے ساتھ نا مطلب اٹیچمنٹ کی تھی، ان کو کافی پریشان کر رہا تھا 4 سے۔ پھر وہ فون کس کے پاس؟ وہ فون فرحان کے پاس تھا۔ پھر آپ نے دوبارہ اس کو اپنے گھر بلایا، اور کس طرح بلایا، کیا ہوا؟ امی کے گھر چلی گئی، فرحان نے کہا بابا اس کو آپ نیچے لے جاؤ اور اس کو نا نیچے بٹھا دو، آپ میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اور فرحان آئے، فرحان نے بہت شارٹلی بات کی، میں اس ٹائم بھی ان سے بتانا چاہتی تھی لیکن انہوں نے بہت زیادہ شارٹلی بات کی مجھ سے، اور میں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ سب کچھ تو سچویشن تو ایسی ہی ہو گئی ہے کہ جیسے میں کسی کو پسند کرتی ہوں، تو میں بہت زیادہ اس ٹائم گھبرا گئی۔ مجھے بچی ہیں میری 3، میں کیسے اپنا گھر توڑ لوں اس کے پیچھے۔ تو آپ کو اس وقت نہیں ذہن میں آیا کہ جب اندر آ رہا تھا کہ میں شور مچاؤں، میں شادی شدہ ہوں، میرے ہسبینڈ ہیں، ان کو پتہ چلے گا تو بات کا غلط رنگ بھی لیا جا سکتا ہے، تو میں کچھ ریئیکٹ کروں، کیسے ہو سکتا؟ ایگزیکٹلی میم، میں بچانا چاہتی تھی لیکن مجھے خطرہ تھا کہ وہ کہیں بلیڈ نہ مار لے، یا وہ 2 لڑکے جو اس نے باہر کھڑے کیے ہوئے تھے وہ اندر نہ بلا لے، میں اس بات سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا، فون آپ کے پاس رہ گیا، اس فون کا پھر آپ نے ڈاٹا وغیرہ اس میں ظاہر اس کی چیزیں تھی، پھر دوبارہ کتنے دن بعد وہ آپ کے گھر آیا، کس طرح آیا؟ یہ اس بات کا فرحان کو علم ہے۔ آپ نہیں تھی گھر پہ؟ نہیں، میں امی کے گھر چلی گئی نا، اور میرا فون بھی فرحان کے پاس تھا، اور اس کا فون بھی ہر چیز فرحان کے پاس تھی۔ تو اس کو بلایا کیسے؟ میم وہ ایک فون نمبر سے مجھے تنگ کر رہا تھا، ایک فون نمبر سے، اور اسپیشلی اپنا نام لکھ کے نا وہ شو کرا رہا تھا کہ میں رئیس ہوں، نیچے آ کے اپنا پارس وہ شو کرا رہا تھا کہ میں یعنی کہ نا شاید ہماری کوئی بڑی اچھی بنی ہے، وہ اس طرح نا میسیجز کرتا تھا میرے فون کے اوپر ایک فون نمبر سے تنگ کر کے، حالانکہ اس کا فون تو ہمارے گھر میں رہ گیا تھا، اور میرا فون فرحان کے پاس تھا 10 دنوں سے، اور فرحان میرے پاس آیا، انہوں نے آ کے ماما ساری برادری آئی، انہوں نے نا سارے وہ باہر بیٹھ گئے، وہ مجھے اکیلے کمرے میں لے کے بیٹھ گئے، کہتے مانو اب نا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے A to Z ساری بات پتہ چل گیا۔ انہوں نے جھولی میں میرا قرآن مجید رکھوایا، انہوں نے کہا کہ نا اگر تم اپنے منہ سے بتاؤ گے نا تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، بجائے اس کے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سارا ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر میڈم ہر بات تو ظاہر سی بات ہے، فرحان کو میں نے سب کچھ سچ بتا دیا، یعنی کہ اس دن بھی جو ہوا تھا نا وہ بھی میں نے فرحان کو بتا دیا کہ اس نے ایسے ایسے کیا، اور وہ روتے وہ اٹھ گئے، وہ اس ٹائم روتے ہوئے اٹھ گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو تم ایزیلی بتا دو، میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں کہا مجھے اپنا گھر، مجھے آپ اور مجھے خاص اور اپنے بچے بہت عزیز ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ان کو یقین دلایا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چپ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، نہیں وہ نہیں لے کے گئے، اگلے دن امی ابو چھوڑ کے گئے مجھے، وہ نہیں لے کے گئے امی؟ انہوں نے کہا کہ نا انہوں نے میری امی ابو کو کہا کہ نا آپ اس کو چھوڑ کے جانا میرے گھر، تو اس کے اگلے دن میری امی ابو چھوڑ کے چلے گئے فرحان کے پاس مجھے، اور فرحان بہت اچھا تھا، فرحان کا موڈ بھی بہت اچھا تھا، وہ میرے ساتھ بہت سیٹل تھے، اور انہوں نے اکیلے میں جو مجھ سے بات کی تھی نا، انہوں نے اکیلے میں مجھ سے بات کی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مطلب اتنی وفادار ہو میری، یہ تو مجھے پتا تھا کہ تم بڑی جگہ پہ مجھ سے محبت کرتی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا، اور فرحان کا موڈ بہت زیادہ اچھا تھا۔ اچھا، یہ بتائیں اس کو گھر کیسے بلایا آپ نے؟ میم ہم نے نہیں بلایا گھر، کیسے آیا؟ میم وہ نا بار بار نا میسیجز کرتا تھا میرے فون نمبر کے اوپر، بار بار سم کے اوپر میسیجز کرتا تھا، میم آپ کا پارسل ہے، میں رئیس ہوں، پلیز نیچے آئیں ریسیو کریں، پلیز آئیں نیچے ریسیو کریں میم، ہیش ٹیگ ایرو ایرو ایرو۔ 10 دن سے اس نے یہ تماشا لگایا ہوا تھا، اور وہ 10 دن سے بہت پریشان کر رہا تھا، اور نا میں یہ بات کہنا چاہتی تھی اپنے ہسبینڈ کو کہ آپ اس کو بلاک کر دیں گے، یہ فون کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، یہ سم توڑ دیں گے، مجھے فون نہیں چاہیے، لیکن میری کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح سے اس ٹاپک پہ کوئی بھی
بھی بات کر جب آپ واپس آ گئی اپنے گھر، دوبارہ واپس آ گئی، ہسبینڈ لے کے آئے یا جیسے بھی ماں باپ چھوڑ کے گئے، پھر دوبارہ کیسے رابطہ ہوا، کس طرح وہ گھر کیسے آئے؟ اس کے بعد میم اس نے نا سمکے میں میسیجز کیے تھے کہ میں نیچے کھڑا ہوں تو نیچے آ کے دروازہ کھولو، میں نے آنا ہے. یعنی جو آپ کے ساتھ اس نے ہراسمنٹ کی اس کے بعد دوبارہ اس نے میسج کی؟ یس میم، جب میں امی ابو کے پاس سے گئی نا تب بھی کہیں پیچھے سے میسیجز اور کالز کرتا رہا. کالز بھی اس نے کی ہیں، کافی کالز کی ہیں، کافی میسیجز وغیرہ کیے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو فرحان بتائیں گے، اس بات کا مجھے نہیں علم کہ اس کے بعد آپ گھر پہ موجود تھی جب وہ آیا؟ میم. یس میم. پھر اس کو بلایا کیسے؟ سامنے میرا آمنا سامنا نہیں اس سے ہوا. اس کو گھر کیسے بلایا؟ وہ آپ کی ایک کال پہ فوراً آ گیا، کس طرح؟ کال پہ نہیں، اس کو وہ میسیجز کر رہا تھا کہ میں باہر کھڑا ہوا ہوں، میں باہر کھڑا ہوا، میں نے آنا ہے، میں نے ملنا ہے، میں کھڑا ہوا ہوں. جس دن وقوع ہوا ہے رات کو 11:30 بجے، وہ خود آیا تھا؟ 12:30 بجے. 12:30 خود آیا تھا؟ یس میم، وہ خود آیا تھا اور وہ باہر آ کے پریشان کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، بار بار میسیجز کے اوپر میسیجز کر رہا تھا. پھر اوپر کیسے بلایا آپ نے؟ میں نے نہیں اس کو اوپر بلایا. مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ نا ارمغان کے روم میں جا کے نا آپ سو جاؤ، بچے بھی لے جاؤ. تو نا ہمارا اے سی خراب ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نا اس روم میں چلے جاؤ اور میں اپنے دیور کے پورشن میں چلی گئی. میرے دیور کا بھی پورشن ہے. میں اس وقت گھر میں کون کون موجود تھا جب یہ واقعہ ہوا؟ سارے گھر میں موجود تھے، جتنے بھی گھر میں رہنے والے ہیں. میرے سسر نیچے رہتے ہیں، صرف میرے سسر نیچے رہتے ہیں. تو سب لوگوں نے مل کے تشدد کا نشانہ؟ نہیں، ہم کسی نے نہیں اس کو مل کے تشدد کا نشانہ بنایا، یہ بالکل غلط بات ہے. پھر کس نے مارا؟ میم یہ اس بات میں مجھے بالکل بھی علم نہیں. گھر پر تھیں بات؟ یس میم. پھر آپ کو کیسے پتہ نہیں ہو سکتا؟ میم مجھے کوئی آواز نہیں آئی، ایسا کوئی کچھ کھڑکا یا کوئی ایسا کوئی فرنیچر ہلنے کی آواز یا ایسی کوئی آواز کچھ بھی ایسا نہیں آیا. جہاں پہ میں لیٹی ہوئی تھی یا جہاں پہ میرے بچے تھے یا جہاں ارد گرد میرے لوگ تھے، ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں سنائی دیا، ایسا کچھ بھی نہیں آیا. آمنہ یہ بتائیں، سارا وقوع آپ نے بتایا، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے، بچوں کی ماں بن جاتی ہے تو وہ شیرنی بن جاتی ہے، اس کے اندر بڑی ہمت آ جاتی ہے؟ تو جب کوئی دوسرا مرد اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے، اگر عورت میں وفا ہو یا وہ صحیح ہو، اپنے اندر سے اس کی نیت اچھی ہو، تو وہ اپنے ہسبینڈ کو فوراً سے اعتماد میں لے لیتی ہے اور بتانا چاہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو آپ نے اتنی ہمت کیوں نہیں کی؟ میں فرحان سے کھل کے نہیں بات کر پائی. اگر آپ کا آپس میں تعلق انڈرسٹینڈنگ زیادہ تھی، پیار محبت اتنا تھا، تو پھر تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. بس مجھے ڈر تھا کہ کہیں فرحان نہیں نہ کہہ دے کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ وہ سچویشن ایسی بنی جا رہی تھی، ایسی بنی جا رہی تھی، ایسی بنی جا رہی تھی، اس طرح لگتا تھا کہ جیسے میں اس کو پسند کرتی ہوں. وہ سچویشن کچھ ایسی بنی جب آپ کی طرف سے کوئی ویک پوائنٹ تھا ہی نہیں، تو پھر آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. میں وہ جو ویڈیو کال کا اسکرین شاٹ نہیں تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں یہ اسکرین شاٹ آپ کے پورے گھر والوں کو سینڈ کرتا ہوں، اگر آپ نے اسے کھلا نہیں لی، طلاق نہیں لی، تو میں خود آپ کا ایسا حشر کروں گا کہ یہ خود اب بندہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ کے دے گا. تو میں اس کے ساتھ کیوں جاتی؟ آپ کی اس کے ساتھ کوئی چیٹ نہیں ہوئی اس طرح کی جس میں آپ بھی انوالو؟ نو میم، ایسا کچھ بھی نہ. پکی بات؟ پکی بات ہے، الحمدللہ. Are you sure؟ یس میم. جی ناظرین، آپ نے آمنہ کی گفتگو سنی. ان کا ایک ہی بیان ہے بار بار کہ میں جو ہوں وہ ڈری ہوئی تھی اس وقت، اور اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا. سامنے دیکھیں. اور اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا اور اپنے ہسبینڈ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور انہوں نے یہ اس چیز کا اعتراف بھی کیا ہے کہ میں مانتی ہوں میری غلطی ہے کہ میں کاش اپنے ہسبینڈ سے پہلے بات کر لیتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی. تو اب ہم ان کے ہسبینڈ سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے بھی کچھ جانتے ہیں کہ جو وقوع ہوا، کتنے لوگ تھے، کیا تھا، کس طرح پیدا ہوا، اور ان کو اس کو مارنے کی نوبت